قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج ہمارے درس کا موضوع جو ہے جائے نماز کے متعلق ہے. نماز پڑھنے کے لیے ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی زمین کو میرے لیے سجدے کی جگہ بنایا ہے. جہاں بھی وقت ہوتا ہے میں نماز پڑھ لیتا ہوں. تو نماز ریت پر بھی پڑھ سکتے ہیں، فرش پر بھی پڑھ سکتے ہیں، مٹی پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لکڑی پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب چیزیں مجبوری کی حالت میں ہیں. اصل ادب اور نماز کا جو اہتمام ہے وہ یہ کہ نماز کے لیے کوئی ایسی چیز ہو جس کے اوپر آپ مخصوص طور پر اللہ کی اس عبادت کو ادا کر سکیں. اس کو ہم جائے نماز کہتے ہیں. جائے یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی جگہ. تو جائے نماز کا مطلب ہے نماز کے پڑھنے کی جگہ، جہاں پر ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں. تو عربی میں اس کو مصلی کہہ دیتے ہیں کہ نماز کی جگہ. اب یہ جو جائے نماز ہے، سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ چمڑے کا ہے یا کپڑے کا ہے، کیونکہ صحابہ کے زمانے میں چمڑے کے بھی جائے نماز ہوتے تھے، اب بھی بنتے ہیں. اور یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی کے جانور کی جو کھال ہے، اگر وہ ہم خود ہی اس کو دباغت دے کر اس کا جائے نماز بنا لیں تو گھر میں استعمال کر سکتے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ کھال کو بیچا جائے یا کسی غریب کو دی جائے. اگر خود بھی اپنے استعمال میں لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں، اس کا مصلی بنوا لیں. اب اگر تو آپ کا جائے نماز چمڑے کا ہے تو پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ چمڑا خنزیر کا تو نہیں ہے. اگر خنزیر کی کھال کا بنا ہوا جائے نماز ہے تو یاد رکھے خنزیر نجس العین ہے. اس کو جتنی مرضی دباغت دے دیں، جتنی مرضی دوائیاں لگا دیں، خنزیر کا چمڑا کبھی پاک نہیں ہوتا. اس لیے خنزیر کے چمڑے کا بنا ہوا جائے نماز، اس کے اوپر نماز نہیں ہوگی، نہ ہی اس کے اوپر نماز پڑھنی چاہیے. دوسری چیز یہ دیکھنی ہے، خنزیر کا تو نہیں ہے لیکن کسی درندے کا تو نہیں، شیر کا، چیتے کا، بھیڑیے کا، اس قسم کے جانور کی کھال کا بنا ہوا اگر وہ مصلی ہے تو اس کے اوپر اگرچہ نماز تو ہو جائے گی اگر دباغت دے دی گئی ہے، لیکن اس سے احتیاط کرنا پھر بھی اچھی بات ہے اور نامناسب ہے ایسے مصلوں پر نماز پڑھنا. اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے درندوں کی کھالوں کے استعمال سے منع فرمایا ہے. تو اب اس کا استعمال مصلی کے اندر بھی ہمیں اس سے بچنا ہی چاہیے. تو نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے ایسے مصلی کو استعمال کرنا. اب خنزیر کا بھی نہیں اور وہ چمڑا درندوں کا بھی نہیں، عام جانوروں کا ہے جیسا کہ گائے ہے، بکری ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ایسے جانوروں کے چمڑوں سے بنے ہوئے مصلی پر نماز پڑھنا بالاتفاق جائز ہے. اس میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے، بشرطے کہ اس کو آپ دباغت دے کے اچھی طرح پاک کر لیا ہوا ہو تو اب آپ نماز پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے. پھر اگر وہ مصلی چمڑے کا نہیں بلکہ کپڑے کا ہے تو اب ہمیں اس میں یہ خیال کرنا ہے کہ وہ ریشم تو نہیں، ریشم کا بنا ہوا مصلی یا ایسا کپڑا جس میں ریشم زیادہ ہے باقی دھاگا تھوڑا ہے. تو اگرچہ ریشم کا استعمال لباس میں تو مرد کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن مصلوں میں ریشم کے استعمال کی بعض علماء نے گنجائش تو دی ہے. لیکن مناسب یہی ہے کہ اس سے احتیاط کیا جائے، کیونکہ ریشم حضور علیہ السلام نے مرد کو استعمال سے منع فرمایا ہے. تو مصلی میں بھی اس کے استعمال سے بچ جانا ہی بہتر ہے. ایسا مصلی نہ ہو جو ریشم کا بنا ہوا ہو. اگرچہ یہ حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن میں نے عرض کیا نامناسب ہے ریشمی مصلی کا استعمال کرنا، اس لیے اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے.
اب ایسا مسلح جس میں ریشم تو ہے لیکن ریشم تھوڑا ہے، دوسرا دھاگا زیادہ ہے، ایسے مسلح کا استعمال بالاتفاق جائز ہے، اس میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے، کوئی غیر مناسب بات بھی نہیں ہے، اس پہ آپ نماز پڑھیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ پھر جب آپ مسلح خریدنے لگیں تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے اس مسلح کے اوپر کوئی تصویر تو نہیں بنی ہوئی۔ اگر تصویر والا مسلح ہے، جاندار کی تصویر، چاہے انسان کی ہو، پرندوں کی ہو، وغیرہ وغیرہ، تو ایسا مسلح نہیں خریدنا چاہیے، اس کے اوپر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اور سجدے والی جگہ پر تصویر آئے گی تو کراہت میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا، تو تصویر والا مسلح نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر تصویریں تو ہیں لیکن جاندار کی تصویر نہیں، بلکہ اس کے اوپر تصویر بنی ہوئی ہے، بیت اللہ کی بنی ہے، یا حضور علیہ السلام کے روضے کی ہے، یا کوئی اور مسجد بنی ہوئی ہے۔ تو دیکھیں، تصویر ان چیزوں کی بھی ہوگی، اگرچہ یہ فی نفسی ہی تو جائز ہے، گناہ نہیں ہے، ایسا مسلح خریدنا یا استعمال کرنا گناہ نہیں، لیکن آپ اس کو سمجھیں ذرا تفصیل سے کہ ایسے مسلح پر جہاں بیت اللہ کی تصویر ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی تصویر ہو، اگر کوئی آدمی اس کے اوپر پاؤں رکھتا ہے اور رکھتا اہانت کی وجہ سے ہے، بے عزتی کی وجہ سے، اس کو گھٹیا سمجھتے ہوئے پاؤں رکھے گا، تو علماء نے لکھا ہے ایسے آدمی کو گناہ تو ہوگا ہی ہوگا، اس شخص پر کفر کا بھی اندیشہ ہے، ہو سکتا ہے یہ کافر ہو جائے، کیونکہ بیت اللہ کے اوپر پاؤں اہانتاً رکھے گا اس کے تصویر پر بھی، تو یہ اہانت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ لیکن اگر وہ اہانتاً نہیں رکھتا، مسلح ہے، ویسے ہی جیسے اور لوگ گزرتے ہیں یہ بھی گزر جاتا ہے، تو اس طرح گزرنے سے گناہ تو نہیں ہوگا۔ لیکن آپ خود سوچیں، کیا آپ کا ضمیر گوارا کرے گا کہ بیت اللہ کی تصویر بنی ہے اور آپ کا اوپر پاؤں آ جائے؟ اللہ کے محبوب کا روضہ بنا ہوا ہے، آپ کا اوپر پاؤں آ جائے؟ یار ہم تو باہر کاغذ پڑا ہوا ہو، اس کے اوپر بیت اللہ کی تصویر ہو، ہم اس کو چوم کر اوپر رکھ دیتے ہیں کہ یہ بے ادبی نہ ہو، تو جو پاؤں رکھنے والا ہوگا سوچ لے یہ بھی کتنی بڑی بے ادبی ہے۔ تو اس طرح کا مسلح خریدنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اس کے اوپر بے ادبی کا اندیشہ تو فی الوقت رہتا ہی رہتا ہے۔ تو پھر یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بیت اللہ کی تصویر ہے یا حضور کے روضے کی تصویر ہے، وہ بنی کہاں ہوئی ہے؟ اگر پاؤں کی طرف بنی ہے تو بے ادبی پکی پکی ہے، ایسا مسلح تو بالکل نہ خریدیں۔ اگر درمیان میں بنی ہے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اگر سجدے والی جگہ پر بنی ہے تو اب یہ سمجھ لیں، اگر بیت اللہ کی تصویر ہے اور آپ اس پر سجدہ کر رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، نماز اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ ہی کا گھر ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں۔ لیکن اگر حضور کے روضے کی تصویر ہے اور وہ سجدے کی جگہ پر ہے اور آپ وہاں سجدہ کر رہے ہیں، تو اس سے چونکہ نماز قرآن میں اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا روزہ یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ تو وہاں روزہ بنا ہوا ہے غیر اللہ کا، یعنی حضور علیہ السلام جو اللہ کے علاوہ ہیں، اب وہاں سجدہ کریں گے تو اس سے غیر اللہ کو سجدہ کرنے کا شبہ پیدا ہوگا، ہے نہیں، شبہ پیدا ہوگا، اور مسلمان کو شبہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اس لیے سجدے والی جگہ پر ہو تو مناسب یہ ہے ایسے مسلح پر نماز نہ پڑھیں، اس کے اوپر کوئی کپڑا بچھا لیں یا پھر اس کو کسی اور طرف کر کے کسی اور کپڑے پر نماز پڑھ لیں، یہ زیادہ اچھا ہے۔ پھر مسلح خریدتے ہوئے آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے، میں نے خود دیکھا ہے بعض مسلحوں کے اوپر اللہ محمد اس طرح، یا اللہ یا محمد ایسا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اب اگر اس پر اللہ کا نام ہے، اللہ کے نبی کا نام ہے، کلمہ لکھا ہوا ہے، کوئی حدیث لکھی ہوئی ہے، قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، اور آپ اس کو زمین پر بچھائیں گے تو خود بتائیں اس سے بڑی بے ادبی دنیا میں کوئی ہوگی؟ ایسا مسلح نہیں خریدنا چاہیے جس کے اوپر اس قسم کی چیزیں لکھی ہوئی ہوں، کیونکہ اس کو ہم نے زمین پر بچھانا ہے، اس پر بیٹھنا بھی ہے، اس پر پاؤں بھی آئیں گے، تو یہ تو بہت بڑی بے ادبی کی بات ہے۔ ایسا مسلح بالکل نہیں خریدنا چاہیے۔ پھر مسلح خریدتے ہوئے یہ بھی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے
کہ ہمارا مصلی جتنا سادہ ہوگا اتنا اچھا ہوگا۔ سادہ مصلی پر نماز پڑھنے سے آپ کا دھیان نماز کے اندر جمے گا، اور اگر مصلی پر ڈیزائن بنے ہوئے ہیں جیسے قالینوں پر ہوتے ہیں، پھول بوٹے، ادھر لکیر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے، اوپر پھول نیچے پھول، تو نماز پڑھتے ہوئے آپ کا سارا دھیان ان نقش و نگار پھول بوٹوں میں گم ہو جائے گا، اللہ کی طرف کہاں جائے گا دھیان؟ آپ دیکھیے بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز پڑھی، ایک صحابی ہیں ابو جہم رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک چادر حضور کو ہدیہ بھیجی، وہ بڑی زبردست چادر تھی، اس کے اوپر نا کچھ کڑھائی ہوئی تھی اور کچھ گوٹا وغیرہ جیسے لگا ہوتا ہے ایسے، تو حضور نے وہ چادر اوڑھی، پھر اس میں نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چادر ابو جہم کو واپس کر دو اور اس سے کہو مجھے کوئی سادہ سی چادر دے دو۔ بعد میں آپ نے فرمایا کہ کنت انظر فی اعلامیھا وانا فی الصلاۃ فاخاف ان یفتننی، کہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرا دھیان اس چادر کے پھول بوٹوں میں گم ہو گیا، اور مجھے ڈر لگنے لگا کہ یہ پھول بوٹے مجھے نماز میں کہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ اور دوسری بخاری ہی کی روایت میں آپ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ فَإِنَّهَا أَلَهَتْنِي فِي الصَّلَاةِ آنِفًا، کہ اس چادر نے ابھی مجھے نماز میں غفلت کے اندر ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ تو جب نبی کو نماز کے اندر یہ نقش و نگار غفلت میں ڈالنے کی کوشش کرے تو ہم کس بات کے مولی ہیں؟ بخاری میں ہی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے گھر میں ایک دوپٹہ لٹکایا ہوا تھا، پردہ، اس کے اوپر کوئی تصویریں سی بنی ہوئی تھی، تو آپ علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عائشہ کو فرمایا امیتی عنا کرامکی ھذا، ابھی اپنا یہ پردہ یہاں سے اتار، فرمایا کہ فإنها تعرض فی صلاتی، کہ تیرا یہ جو پردہ تھا یہ نماز میں مجھے جو ہے وہ اپنا دھیان میرا توڑنے کی کوشش کرتا رہا۔ اب نبی نماز پڑھتے ہیں اور نقش و نگار اور ڈیزائن نبی کو پریشان کرتے ہیں تو ہمیں نہیں کریں گے، اس لیے سادہ مصلی ہوگا تو نماز میں آپ کا دھیان پورا ہوگا، کیونکہ کہیں اور تو دھیان جائے گا ہی نہیں، اور جب دھیان ہی نقش و نگار میں گم ہو گیا تو پھر ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، اس لیے مصلی کو سادہ ہونا چاہیے۔ پھر جائے نماز کے اندر علماء نے یہ بھی ایک بات لکھی کہ ہمیشہ ایک ہی جائے نماز میں نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مثلا آپ گھر میں مصلی پر نماز پڑھتے ہیں، عورتیں پڑھتی ہیں، ایک ہی مصلی ہو، کیونکہ جب ایک ہی مصلی ہوگا تو آپ کا اس کے اوپر دھیان جمع ہوا ہوگا، اور جب روز مصلی چینج ہوگا تو پھر اس آنے والے نئے مصلی کے نئے ڈیزائن میں آپ کا دھیان گم ہو جائے گا، اور وہ جو مقصد تھا وہ سب فوت ہو جائے گا۔ تو ایک ہی مصلی ہو تو نماز میں دھیان زیادہ جمتا ہے۔ ہاں ایک بات اور تصویر سے مجھے یاد آ گیا، دیکھیں مصلی پر تصویر ہو، میں نے عرض کیا مکروہ ہے، ایسا مصلی نہیں لینا چاہیے، لیکن ایک ہوتی ہے تصویر، ایک ہوتا ہے تصویر کا وہم، ان دونوں میں فرق کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، بازو پکڑتے ہیں، اور مسجدوں کی جو قالین بچھے ہوئے ہوتے ہیں ان میں وہ کہتے ہیں اے دیکھو جی اے اندی ناکا تے اے اکھاں وا، اے اندا منہ وا، اے اندے کانا، اے تصویر ہے گی کہ نہیں ہے گی، ہن دسو اندے تے نماز پڑھنا جائز ہے کہ نہیں۔ اور ہر نمازی کو شبے میں ڈالتے ہیں، دیکھو جی اتنے تصویراں بنیاں، میں تے اس مسجد تے نماز ہی نہیں پڑھتا، اتنے نماز ہوندی نہیں۔ دیکھیں آپ کو میں ایک اصول بتاؤں، ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیں کہ تصویر کس کو کہتے ہیں؟ جو بنی ہوئی ہو، بغیر غور و فکر کے اگر کوئی آدمی دیکھتے ہی بغیر اس کو بتائیں نا کہ یہاں کہیں تصویر ہے یا نہیں، آپ اس کو یہ کہیں کہ بھائی اس مصلی کو آپ دیکھیں ماشاءاللہ کیسا ہے یہ، اور وہ دیکھ کے کہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے اس میں کوئی تصویر نہیں۔ اور جب آپ اس کو کہ کتنا ٹھیک ہے، اے چیک کر، اے ناکوا، اے کانوا، اے آنکھوا، تے تصویر نہیں ہے گی، اب وہ غور و فکر کہے گا ہاں یار لگ تو رہی ہے لگ تو رہی ہے، تصویر سی لگتی ہے، ایک ہے تصویر، ایک ہے تصویر سی۔ وہ جو سی ہے نا اس کو وہم کہتے ہیں، شریعت میں وسوسہ کہتے ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ جب کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو دیکھتے ہی فوراً وہ کہے بھائی اس پہ تو تصویر بنی ہوئی ہے، وہ واقعی تصویر ہوگی۔ اور جو بندہ غور و فکر کر کے اس کو بنانے کی کوشش کرے تو آپ یہ پیچھے جو ہمارے محراب ہے
ذرا غور و فکر کریں گے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی تصویر نکل ہی آئے گی، چاہے علامہ اقبال کی بنا دیں، چاہے قائد اعظم کی بنا دیں، بنانی ہے نا، بنانے میں جہاں مرضی بنا دیں۔ اس لیے یاد رکھیں، مسجدوں کے قالین، گھروں کے مصلے، ان کے اوپر جو ڈیزائن بنے ہوتے ہیں ان ڈیزائنوں پر تصویر بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جے انہوں نے نہیں بنائی تھی آپا کیوں بنائی جان بوجھ کے؟ اس لیے بے فکر ہو کے نماز پڑھیں۔ یہ تصویر کا وسوسہ کہلاتا ہے، اس کو تصویر نہیں کہتے، اس سے آپ کو پریشان ہونا بھی نہیں چاہیے۔ پھر اب مصلی ہم نے بچھانے لگنا ہے، تو بچھانے کے اندر کن باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ بچھانا بھی ہے، اٹھانا بھی ہے، یہ تو ہے نا خرید کر لے آئے۔ اب ایک بات یاد رکھ لیں، جو چیز جس مقصد کے لیے ہو اس کو اسی مقصد میں استعمال کرنا چاہیے۔ جو گلاس ہوتا ہے پانی پینے کے لیے ہوتا ہے نا، اب اس گلاس سے کیل ٹھوکنی شروع کر دیں، یہ زیادتی کی بات ہے۔ تو مصلی کس کے لیے ہوتا ہے بھائی؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ اب کوئی بندہ مصلی کو بچھا کے اوپر دسترخوان بنا کے روٹی کھانا شروع کر دے، یہ بری بات ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، جائے نماز کو مصلی ہی رہنا چاہیے نماز کے لیے، اس کو دسترخوان نہیں بنانا چاہیے۔ ایک پٹھان تھا، اس کی چادر گم ہو گئی، اس نے شور مچا دیا، او مڑا ہمارا مصلی گم ہو گیا، ہماری دھوتی گم ہو گئی، ہمارا تولیہ گم ہو گیا، ہمارا دسترخوان گم ہو گیا۔ لوگوں نے کہا بے اس کا تو بڑا نقصان ہوا، اتنی چیزیں گم گئیں۔ وہ تھوڑی دیر بعد کسی نے کہا جی یہ ایک چیز ملی ہے، کہتا ہاں ہاں مل گئی شکریہ۔ اس نے کہا وہ باقی چیزیں؟ کہتا یہی سب کچھ ہے، اینو ہی توتی بن لی دی ہے، اینو ہی بچھا کے روٹی کھا لی دی، اندے اتنے نماز پڑھ لی دی، اندے نال ہی تولیہ شولیہ بنا لی دا۔ تو یہ جو ایک چیز سے اتنے سارے کام لینے ہیں آپ لیں، آپ کو ہم روکتے نہیں ہیں، لیکن اتنی مہربانی فرمائیں کہ مصلی کو مصلی ہی رہنے دیں، اس کو دسترخوان نہ بنائیں، اس کو اپنا تولیہ نہ بنائیں، بھائی اس کو مصلی ہی رہنے دیں۔ تو مصلی پر کھانا کھانا یہ بے ادبی ہے، وہیں نماز پڑھنی ہے اور وہیں پر پھر سجدہ کرنا ہے، کتنی غیر مناسب بات ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح جائے نماز پر سونا یہ بھی بے ادبی ہے۔ مثلا ویسے سو گئے، کبھی نماز پڑھی، وہیں تھکاوٹ تھی لیٹ گئے، کوئی بات نہیں، خیر ہے، لیکن مستقل جائے نماز ہی کو اپنا سونے کی جگہ بنائے رکھنا، وہیں تکیہ رکھ کے سو جاتے ہیں، وہیں نماز پڑھ لیتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ یہ غیر مناسب عمل ہے۔ وجہ، آپ سوئے، خدا نہ خواستہ احتلام ہو گیا، اب احتلام ہوا، ہو سکتا ہے کہ احتلام کی نجاست کا کوئی اثر مصلی پہ ہی آ جائے اور وہیں آپ نے نماز پڑھنی ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ اس لیے جائے نماز پر کبھی کبھار سو جائیں تو حرج نہیں، عادت بنانا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ پھر جائے نماز جب آپ بچھاتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس جگہ پر بچھا رہا ہوں وہ جگہ کیسی ہے۔ اگر تو وہ جگہ ناپاک ہے تو یہ دیکھیں جائے نماز آپ کا موٹا ہے یا پتلا ہے۔ اگر تو بالکل باریک کپڑا ہے جس سے نیچے کی جگہ نظر آتی ہے، پھر ناپاک جگہ پر نماز نہ پڑھیں۔ لیکن اگر وہ جائے نماز موٹا ہے، اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں گوبر کو فرش پر لیپ دیتے ہیں، اب وہ ظاہر نجاست ہے، ناپاک ہوتا ہے گوبر، لیکن وہ خشک ہو جائے تو اس کے اوپر آپ بیٹھ جائیں تو آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، لیکن اس کے اوپر نماز پڑھنا خشک گوبر کے اوپر بھی جائز نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر موٹا اگر آپ نے مصلی بچھایا، نیچے گوبر ہے خشک، اوپر آپ نے موٹا مصلی بچھا دیا، اب نماز پڑھیں، ٹھیک ہے نماز ہوگی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر نیچے جو نجاست ہے وہ گیلی ہے، مثلا گوبر کے اوپر بارش پڑی اور وہ گیلا ہو گیا، اب گیلے نجاست کے اوپر آپ نے جائے نماز بچھا دیا ہے، اب آپ کو دو باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ نے جائے نماز اس پر بچھایا تو آپ کو یہ دیکھنا ہے جب آپ سجدہ کریں گے تو سجدے میں آپ کو نجاست کی بو تو نہیں آ رہی۔ اگر نجاست کی بو آ رہی ہے تو ایسے مصلی پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ کیوں کہ بو آنے کا مطلب ہے کہ اس مصلی نے نجاست کو جذب کر لیا ہے، وہ خود ناپاک ہو چکا ہے، تو ناپاک مصلی پر نماز کیسے ہوگی؟ اگر آپ نے دیکھا بو نہیں آ رہی تو اب یہ دیکھیں نجاست کا گیلا پن آپ کو محسوس تو نہیں ہو رہا۔ بعض اوقات نجاست ایسی ہوتی ہے جس میں بو نہیں ہوتی لیکن وہ چیز نجس ہوتی ہے،
اب اگر وہ گیلی ہو کر مصلی کے اوپر والی جگہ پر آ جاتی ہے تو ایسے مصلی پر بھی نماز نہیں ہوگی، اب یہ خود ناپاک ہو چکا ہے۔ ہاں اگر مصلی موٹا ہے، نیچے سے گیلا ہو گیا ہے، اوپر سے خشک ہے، اور نیچے سے بدبو ہے لیکن اوپر جہاں آپ سجدہ وغیرہ کر رہے ہیں وہاں کوئی بدبو نہیں، کوئی اس کا گیلا پن نہیں، تو ایسے مصلی پر نجاست کے ہونے کے باوجود نماز جائز ہے، آپ نماز پڑھیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر ایک اور بات بھی سمجھ لے کہ مصلی آپ نے لیا، بڑا مصلی ہے، جہاں آپ کھڑے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہے، اور جہاں آپ سجدہ کر رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہے، لیکن کوئی ادھر کا یا ادھر کا کونا ایسا ہے جو ناپاک ہے، لیکن جہاں آپ کھڑے ہیں وہ جگہ پاک ہے پاؤں والی، اور جہاں سجدہ کیا وہ بھی پاک ہے، تو اگر مصلی پر ادھر ادھر کہیں نجاست لگی بھی ہوئی ہوگی تو آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر پاؤں والی جگہ نجس ہے یا سجدے والی جگہ نجس ہے یا جہاں آپ کا گھٹنا درمیان میں لگے گا وہ جگہ نجس ہے، تو سجدہ کرتے ہوئے جو جو جگہیں استعمال ہوتی ہیں ان میں سے کوئی جگہ ناپاک ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ یہ پاک تھی، ادھر ادھر آگے پیچھے کہیں بھی کوئی نجاست لگی ہوئی تھی تو نجاست کے باوجود آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ آج کل لوگ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں اور جوان بھی بیچارے بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کو کہو نا کہ باہر نماز پڑھ لیں بغیر اس کے قالین کے، تو کہتے ہیں جی گوڈے پیڑ کر دیں۔ اب مسئلے ایسے ہی ہیں، ہمارے بھی گھٹنوں میں درد ہونا شروع ہو گیا ہے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آج کل مصلی چل رہے ہیں ان کے نیچے اکثر فوم لگا ہوتا ہے یا وہ موٹا میٹرس لگا دیتے ہیں۔ اب اس کے اوپر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جو موٹے گدے ہوتے ہیں، قالین ہوتے ہیں، ان پہ نماز پڑھنے کا اصول سمجھ لیں، چیز بتانے کی ضرورت نہیں، اصول سمجھیں گے پھر آپ کو سارا مسئلہ پتہ چل جائے گا۔ سجدے میں پیشانی کو کسی جگہ پر ٹکانا یہ فرض ہے کہ پیشانی کہیں آپ کی لگنی چاہیے۔ اب مثلا اتنا موٹا فوم ہے، یہ آپ کی پیشانی ہے، آپ نے فوم پر رکھی، اب وہ فوم نیچے ہوتا جا رہا ہے ہوتا جا رہا ہے ہوتا جا رہا ہے، پیشانی آپ کی کہیں ٹک تو رہی نہیں، وہ تو اندر ہی جاتی جا رہی ہے، اور یوں ہی آپ نے سر اٹھا دیا تو آپ کا سجدہ نہیں ہوا، نماز نہیں ہوگی۔ تو ایسا جو مصلی ہے کہ جس پر آپ نے پیشانی رکھی اور وہ یوں پچک کر کسی جگہ رک جاتا ہے اور اس سے نیچے نہیں جاتا، تو اس کا مطلب ہے آپ کی پیشانی کسی جگہ رک گئی ہے، ٹک گئی ہے، تو اب آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اب یہ آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ سجدے کے وقت آپ کی پیشانی ابھی نیچے جا رہی ہے یا رک گئی ہے۔ اگر تو نیچے جا رہی ہے تو اس کو چلی جانے دے، کہیں تو جا کے رکے گی نا، اور اگر وہ رک ہی نہیں رہی تو پھر یاد رکھیں آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ایسی جگہ پر آپ نے جو سجدہ کیا ہے وہ سجدہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اب وہ چاہے گدا ہو، میٹرس ہو، فوم ہو، جو بھی ہو، یہ آپ کو خود دیکھنا ہے کہ میری نماز کے وقت میری پیشانی کسی ٹھوس جگہ پر لگی ہے یا نہیں لگی۔ ایک ساتھی کہنے لگے کہ جی وہ اگر میں موٹے فوم کے اوپر نماز پڑھوں لیکن سجدے کی جگہ پر کوئی تختی وغیرہ رکھ لوں لکڑی کی، تو اب وہ پیشانی تو تختی پر ہی لگنی ہے، وہ تو سخت ہوتی ہے۔ تو ایک سمجھ لیں اس کو کہ تختی آپ نے اوپر رکھ دی، اس کے اوپر آپ نے پیشانی رکھی ہے، اب پیشانی تختی پر ہے لیکن جب بوجھ ہوگا تو تختی بھی تو نیچے جائے گی نا۔ اب اگر تختی نیچے جاتی جاتی کہیں رک جاتی ہے تو ٹھیک ہے، آپ کا سجدہ ہو گیا، لیکن تختی بھی نیچے جاتی جا رہی ہے تو بات تو پھر وہیں آ گئی، پیشانی نیچے جائے یا وہ تختی جس پر آپ کی پیشانی ہے وہ نیچے جائے۔ اگر وہ نیچے جاتی جا رہی ہے اور کہیں رکی نہیں اور آپ نے پیشانی اٹھا لی تو آپ کا سجدہ نہیں ہوا، ایسے پڑھی ہوئی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے جو نرم جائے نماز ہوتے ہیں وہ اتنے موٹے ہونے چاہیے جہاں پیشانی ٹک جائے، اگر نہ ٹکے تو بھائی پھر ایسے جائے نماز پر بیٹھ کر ذکر کریں، تلاوت کریں، لیکن اس پر نماز نہ پڑھیں۔ کم سے کم سجدے والی جگہ کو ایسا بنا لیں جو، کیونکہ مسئلہ پاؤں کا ہے، گھٹنوں کا ہے، پیشانی کا تو مسئلہ نہیں ہوتا نا، تو آدھا جو جائے نماز ہے اس پر آپ فوم ووم لگوا لیں، اگلی جگہ پر آپ بالکل اس کو خالی رکھ لیں۔ اس طرح نماز کے اندر کوئی حرج نہیں ہوگا اور آپ کی نماز بالکل صحیح سلامت ہو جائے گی، اس کا خیال رکھیں۔ اب ہم نے جائے نماز کو اٹھانا ہے، اٹھانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں
جائے نماز لمبائی میں ہے تو آپ اس کو یوں موڑیں، یعنی اس طرح کہ جو سر والا کونا ہے وہ سر والے کے ساتھ اور پاؤں والا کونا ہے وہ پاؤں والے کے ساتھ آ جائے، تو یہ اس کے لپیٹنے کا اچھا طریقہ ہے۔ یعنی یہ جائے نماز ہے لمبائی میں تو آپ نے اس کو یوں فولڈ کرنا ہے کہ سر سر کی طرف، پاؤں پاؤں کی طرف یوں مڑ جائے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ادب ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ اس کو یوں موڑتے ہیں ایسے کر کے تو اب کیا ہوگا، یہ سجدے والی جگہ تھی، یہ پاؤں والی جگہ، اب جب یوں کریں گے تو سجدے والی جگہ پاؤں والی جگہ پر ٹچ ہوگی۔ تو یوں سمجھ لیں کہ اس کو علماء نے لکھا کہ یہ گناہ تو نہیں ہے لیکن بے ادبی کا اندیشہ ضرور ہے کہ جو پاؤں اور سجدے والی جگہ دونوں کا فرق حکم میں ہوتا ہے، تو اس لیے جب وہ مل جائیں گے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ پاؤں پر گندگی بھی لگی ہوتی ہے، تو جب وہ یوں ہوگی تو سجدے والی جگہ پر وہ مٹی یا کچھ آئے گی۔ جب آپ اس کو دوبارہ کھولیں گے اور سجدہ کریں گے، اب سجدے میں وہ جو پاؤں کی مٹی تھی یا کوئی چیز تھی وہ پھر آپ کی پیشانی پر لگے گی، تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ تو مصلی کو لمبا موڑا کریں، اس طرح نہ موڑا کریں، ایک تو اس کا خیال رکھیں۔ دوسری بات یہ، ہمارے گاؤں میں تو یہ مسئلہ بہت زیادہ چلتا ہے، شہروں میں بھی کہیں کہیں میں نے دیکھا ہے، وہ یہ کہ جب نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں تو مصلی کو تھوڑا سا آگے سے موڑ دیتے ہیں۔ بھئی کیوں موڑا؟ تانوں نہیں پتہ کی گل ہے کہ جی نہ موڑو تو شیطان آ کے نماز پڑھن لگ پیندا، یوں کہتے ہیں شیطان آ کے نماز پڑھن لگ پیندا۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی اگر شیطان نماز پڑھ رہا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، وہ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے۔ تو اب شیطان لوگوں کو نماز سے روکتا ہے، وہ اس لیے شیطان ہے، تو انہوں نماز تو روکن لگ پہ تے تیرے اندے چ فرق کی رہا۔ تو یہ تو بالکل غیر مناسب بات ہے۔ اگر یہ سمجھا جائے کہ شیطان یہاں پر آ کر نماز پڑھتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تے ہن ایڈا شریف کتوں ہو گیا جڑا اللہ نو سجدہ کرن لگ پوے، وہ اتنا شریف کوئی نہیں جو نماز پڑھے۔ اور اگر پڑھتا بھی ہے بالفرض تو بھائی پڑھنے دو، اچھی بات ہے، نماز پڑھنا تو بری بات نہیں ہے، اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ، تو وچ کیوں آئی جانا، انہوں پڑھن دے نماز۔ تو ایک تو یہ مسئلہ غلط ہے کہ کوئی شیطان نماز پڑھتا ہے۔ ہاں اگر آپ وہ اس لیے موڑ رہے ہیں کہ کوئی گزرے گا تو اس کا گندا پاؤں سجدے کی جگہ پر آئے گا تو مٹی وٹی لگے گی، تو اس لیے موڑ دیں صفائی کی نیت سے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ اچھی بات ہے تاکہ وہ نہ ہو۔ دوسرا، بعض لوگ کہتے ہیں جی اس واسطے موڑیا وا کہ ایتھے ایک باری نماز پڑھی جا چکی ہے، یعنی جماعت ہو گئی تو امام خود موڑ دیتا ہے کہ ایک دفعہ یہاں نماز ہوگی، یہاں دوبارہ کوئی نماز نہ پڑھے۔ کیوں بھائی، کیوں نہ پڑھے؟ ناپاک ہو گئی ہے یہ جگہ، کیا ہو گیا ہے؟ اگر وہیں پر آ کر کوئی بندہ دوبارہ نفل پڑھتا ہے یا اپنا فرض ہی ادا کر لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ پاک کی گھر ہے، اللہ کی جگہ ہے، تو صفائی کی نیت سے موڑنا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی اور جذبہ ہے شیطان کا یا کوئی بتانا ہے کہ یہاں نماز ہو گئی ہے تو اس کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے اور نہ ہی اس کو ہمیں کوئی ضروری سمجھنا چاہیے۔ ویسے بھی یہ توہمات ہیں، ان سے ہم لوگوں کو بچنا ہی چاہیے۔ اچھا، ایک بات اور یاد رکھیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مصلی چوری کا مل جاتا ہے، مثلاً کہ کسی نے چوری کیا، آپ کو ہدیہ کر دیا، بعد میں آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ چوری کا مصلی ہے، تو اب اس پر نماز نہ پڑھیں۔ جو پہلی نمازیں پڑھی ہیں وہ ہو گئی ہیں، اب اگر پڑھیں گے نماز اب بھی ہو جائے گی، لیکن چوری والے مصلی کو استعمال کرنے کا گناہ آپ کو ہوگا، اس لیے چوری والا مصلی استعمال نہ کریں، اور نہ ہی چوری والے مصلی مسجدوں میں دیا کریں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کوئی بندہ کہندا چلو جی کوئی نہیں، ہن گناہ ملیا مسیتے دے دیو، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیں گے۔ بھائی اس کو واپس کر جس کا اٹھایا ہے، مسجد میں کاہے کو دیتا، یہ تو بری بات ہے۔ پھر بعض مصلی وقف کے ہوتے ہیں، مثلا جو مسجد میں لوگ مصلی دیتے ہیں کہ جی یہ مسیت واسطے رکھ لو، وہ مسجد کی ملکیت ہو جاتی ہے، یعنی وقف ہو گیا، اب اللہ اس کا مالک ہے، نہ اس کا مالک امام ہے نہ اس کا مالک مسجد کی انتظامیہ ہے۔ اب یہ مصلی کوئی اٹھا کر اپنے گھر لے جائے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ مسجد کے لیے دیا ہے، وہ مسجد ہی میں رہنا چاہیے۔ ہاں مسجد کے یہاں سے اٹھا کے صحن میں لے جائیں کوئی بات نہیں، یہاں سے نیچے تہہ خانے میں لے جائیں ٹھیک ہے، اوپر چھت پہ لے جائیں کوئی بات نہیں، اپنے گھر میں لے جانا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کی مسجد میں مصلی اتنے ہو گئے ہیں کہ بچھانے کے باوجود فالتو ہیں،
اور مسجد کی انتظامیہ یہ سمجھتی ہے یہ ہماری ضرورت کے نہیں ہیں۔ اب ان کو کیا کریں؟ اگر ان کو فروخت کر کے پیسے مسجد میں لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں، لیکن جنہوں نے دیا ہے بہتر ہے ان سے پوچھ لیا جائے۔ یا کسی قریبی مسجد میں ضرورت ہے مصلوں کی اور یہ مصلے آپ کی ضرورت سے زائد ہیں، آپ کے کسی استعمال میں نہیں، اب بھی نہیں ہے، آئندہ بھی نہیں آئیں گے، تو پھر گنجائش ہے ان مصلوں کو کسی ایسی مسجد میں دے دے جن کو ضرورت ہے، تاکہ ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے۔ اب یہ موٹے موٹے کچھ مسائل تھے جائے نماز کے متعلق۔ اب دیکھیں یہ کتنی ساری باتیں اس کے اندر آئی ہیں۔ اب ہم ان باتوں کا اہتمام کریں کہ یہ سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے جائے نماز کو استعمال کریں۔ مردوں کو اس کی ضرورت کم پڑتی ہے، اس لیے کہ مسجدوں میں قالین بچھے ہوئے ہیں، لیکن گھر میں عورتیں جب نماز پڑھتی ہیں ان کو تو مصلے پر ہی پڑھنی ہوتی ہے، ان کو یہ مسئلے بتانا بہت ضروری ہیں۔ اب بتائے گا کون؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ گھر میں سبزی، آپ کے گھر میں سبزی کون دیتا ہے بھائی؟ آپ ہی دیتے ہیں نا۔ گوشت کون لاتا ہے آپ کے گھر کا؟ آپ لاتے ہیں۔ جب سارے گھر کا سودا سلب ضرورتیں آپ پوری کرتے ہیں تو گھر میں دین ہونا یہ بھی ضرورت ہے، وہ بھی آپ ہی کے ذمے ہے، آپ نے پہنچانا ہے۔ اب یہ جو باتیں سنی ان کو گھر جا کر بھی بتائیں مستورات کو، تاکہ ان کو بھی ان مسائل کا علم ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔